اپنے ذہن میں کٹ کے نہیں عذاب جلدا نے دعا کرو یہ اللہ دا عذاب نے انشاءاللہ اپنے انجام پہنچے ایسے لوگاں ووٹ نہ دیو جو عوام دے قاتل ہون عوام واسطے بہت ساری اپیل ہے کہ بے گناہ لوگاں قتل کرانے والے ووٹ بالکل نہ دیو ووٹ دیو انصاف کو جو انصاف کرے یزید اپنے انجام پہنچتے ہوئے کچھ بولنے ہو تسی اچھا عدیل باہر نکلنے زرگل خان دے کنا اوپر زرگل دے کنا یہ نہ منالا آؤ جی راستہ راچا دو راچا اور بھی راہ بولو شکر ہے اللہ پاک کا کرم پہلی سیڑھی ہے کچھ آخو نا فیصلہ الحمدللہ صحیح ہوا گرفتاری ہوگی ہوگی تھینک یو سر آپ کو بھی لے آتے سر 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 ادھر دیکھیں ٹھیک گرفتار ہو گئے بھائی سب دوستوں کو مبارک ہو میز کے مین ہاں چھوڑو یار ادھر ہی ہے مبارک ہو بھائی شکریہ شکریہ جی بہت شکریہ عدیل بھائی کچھ بولے نا لائیو میں ذرا سے عدیل بھائی لائیو میں ذرا بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس عذاب سے پورے خطے کو پاک کرے اس علاقے کو پاک کرے اللہ تعالیٰ اس برکتیں عطا کرے اسے چلا گیا ہے گرفتار ہو گیا ہو جا رہی گاڑیاں زبردست یار زبردست
بس کلب یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے قاتلوں کو کبھی ووٹ نہ دو، ان ناسوروں کو پہچانو۔ میں پھر اپنی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظالم جتنا بھی مضبوط ہو انتظامیہ اس کو انشاءاللہ شکست نہیں کرے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ अंदर ही आ जाओ, अंदर आओ जी, اندر جاؤ اندر جاؤ اندر آ جاؤ ये ना पुलिस वाले कितने साढ़े بھائی ساڑھے پولیس والے کدھر گئے زبردست کام ہو گیا مولانا یہ وہ کریے نا وہ پیچھے اسے کا پیچھے میڈم آپ بالکل غائب ہو گئی ہیں اچھا بعد میں بات کریں گے اونچا بولا عدیل بھائی شاہ صاحب دو منٹ ٹھکانا دو نا بھائی ٹھکانا دو ٹھکانا دو نا ٹھکانا دو ٹھکانا دو تو باقی ہاں ٹھیک ہے آتو بھائی ایک سیکنڈ صبر ایک منٹ سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا والوں کا جتنے ہمارے بھائی آئے ہیں سب کا بہت شکریہ تو آپ سب کا ہے ہی لیکن آج آپ کو لیے سب کے لیے ایک باعث مسرت دن ہے کہ آج سب سے بڑا ملزم جو ہے نا اپنے انجام کی طرف چل پڑا ہے اور آج جو ہے اس کی BBA کینسل ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو آگے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کریں گے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ طاہر اقبال صاحب شہید اور گلنواز شہید کی جو آج ڈیٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے خود اس کیس کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ شہید اس کیس کی خود پیروی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا وکیل اور کارساز ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی بلکہ ہے اور ہوگی بھی اور آگے رہے گی بھی کہ وہ اس بے گناہ جو جن لوگوں کا انہوں نے دن دہاڑی دہشت گردی کر کے ان کو قتل کیا اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، آج اس کا انجام ان کے سامنے ہے۔ جس طرح انویسٹیگیشن ایجنسیز نے جس طرح ساری چیزوں نے بڑی انویسٹیگیشن بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے بھی چیزیں بہتر ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کیس کے وکیل اور کارساز ہو جائیں تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا بھی پاورفل اور جتنا بھی اثر رسوخ والا ہو۔ تو میں تو آپ سب لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اس جگہ کو پہچانیں، اس بندے کو پہچانیں، اس کرمنل کو پہچانیں، اس ناسور کو پہچانیں
جو طاہر بھائی کا جو مشن تھا اس نے ہمیشہ عوام کی خدمت، عوام کی اللہ کے بندوں کی خدمت کو اپنا عزم بنایا ہوا تھا. وہ بے لوث ہو کے ان کی لوگوں کی خدمت کرتا تھا. انہوں نے ان کو ہٹایا ہے. پلیز آپ ان کو اس ناسور کو پہچانیں. اور ہمارا مقصد بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے، ہم طاہر بھائی کے جو مشن لے کے چل رہے ہیں ان کا مقصد صرف اویئرنیس ہے. آپ لوگوں کو کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے. اب دو بندوں کو اس طرح بے دردی سے رات کے اندھیرے میں یا جس طرح انہوں نے قتل کیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کی پہچان ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک اونٹنی کو 4 بندوں نے قتل کر دیا تھا. تو وہاں کے پورا علاقے میں اس کی وجہ سے عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا. وہ علاقے والوں کا قصور یہ تھا کہ وہ خاموش رہے تھے. میں ابھی بھی جو لوگ نادان ہیں، جو نہیں سمجھتے، میں نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں طاہر بھائی کی بڑی محنت ہے اس علاقے غازی میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پھلے پھولیں، یہ علاقہ ترقی کرے، یہ کسی اللہ کے عذاب میں نہ آئے. ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں. جو لوگ، کیونکہ اس کے اوپر تو ابھی عذاب اللہ کا شروع ہو چکا ہے. میں نہیں چاہتا جو بے قصور لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اگر جو قصوروار ہیں ان کو تو حسب توفیق اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کی طرف سے. لیکن جو اور بندے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور رکھیں. میں ان سب سے التجا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکا ہے. اور آپ سب سے التجا ہے کہ کائنڈلی آپ سب جو ہیں ان کو پہچانیں اور اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کی ان کی خدمت میں ایک دوسرے کا ساتھ بٹائیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں. پلیز. بہت شکریہ. اس کیس میں یہ فیصل مان صاحب ڈائریکٹ چارج نہیں ہے نا، اسی ٹیررس کورٹ ہے، یہاں پہ لمبی نہیں دیکھتی. اگر بندے کا کچھ ثبوت نہ ہو، ٹھوس ثبوت چیز نہ ہو سکتا ہے وہ باہر بھی آ سکتے ہیں نا 2-3 مہینے کے بعد. اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ ڈائریکٹ چارج نہیں ہے، لیکن یہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے، ہماری تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی، ہم ان کے اگینسٹ ہوتے تو ہم ان کو FIR میں ڈائریکٹ نامزد کرتے. یہ تو ابھی اتنے پروف اور اتنی سائنٹیفک بنیادوں میں جو ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ پہلے دن میں نہیں کہا. وہ 2-3 مہینے ان کی پوری انویسٹیگیشنز ہوتی رہی اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ہوتی رہی ہیں. اس میں ان کے جو وٹنس آئی ہوئی ہیں، ان کے رابطے آئے ہوئے ہیں، ان کی جو فینسنگ ہوئی ہے، ان کے بائکس نکلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے نوٹس میں ہوگا کہ انہوں نے 2 بندے جن کو نائجیریا بھی جو آیا ہوا ہے، جو دوسرے 2 بندے جو فرمان جو اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہے اور جو اس کا پارٹنر بھی ہے اور جو اس کا ڈرائیور تنویر ہے، وہ ان کو غائب کیا. یہ تو اتنے زیادہ اس کے لیے پروفز ہیں جو اس پوری ہسٹری میں ہزارہ ڈویژن میں میرا خیال ہے کہ ایسے پروف کبھی نہیں ملے ان ایجنسی میں جس طرح یہ چارج ہوئے ہیں. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اللہ تعالیٰ ہی، اور شہید جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہید زندہ ہے، شہید ہی اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. آپ لوگوں کو پلیز، میں ابھی انشاءاللہ آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے وہ جب پروف رکھیں گے، ابھی بھی کسی کے ذہن میں اگر شک و شبہ ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، طاہر بھائی کی تو کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. وہ کیوں وہ کریں گے؟ اگر ہمارے ساتھ FIR میں ہوتا، ہمارے ساتھ دشمنی ہوتی تو ہم پہلے دن ان کو نامزد کرتے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، ابھی میں نے ان سے پھر دوبارہ کوشچن کیا ہے. انہوں نے میڈیا کہا کی تھی کہ وہ آپ کے ملازم ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا میرے ملازم نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی بالکل. وہ یہی کہیں گے. ان کے بھائیوں کے بیان اور اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہوئی ہیں جنہوں نے بتایا ہوا کہ ان کے ملازم ہیں. اور وہ جو ابھی آج جو ملزم ہے جس کا وہ کہہ رہا تھا میں اس کو ملتا نہیں ہوں، میں شیر غازی جو ہے مجھے نہیں پتا. آج ان کا وکیل اور ان کا وکیل سیم ہی تھا. دونوں کے ایک ہی وکیل تھے. جو کرائے کا قاتل جس نے فٹنس دی ہے، جنہوں نے بتایا میں ان سے ملا ہوں، وہ ایک ہی ہے. یہ صرف گمراہ کر رہے ہیں. پلیز ان کے گمراہوں میں مت آئیں. ان کی گمراہی میں یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ سب کو. اور میں سب سے زیادہ اپنی جتنی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اور جتنا ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان چیزیں اس طرح سامنے لے کے آئیں. اور انشاءاللہ عنقریب وہ آپ کے سامنے یہ پروف سامنے رکھیں گے. ایک ایک چیز آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی. اس میں کوئی ڈائریکٹ یا وہ والی چارج ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نشانہ بنایا یا یہ پولیٹیکل تو کیس ہے ہی نہیں. پولیٹیکل تو اس میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو سیدھا 2 بندوں کے ڈبل مرڈر کیس ہے. یہ تو ایک دہشت گردی انہوں نے کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے جو بتا دیں. کسی اور کیس میں بھی ہیں، صبح کے کیس میں ان کا پاس میں بھی ایسا کیسز ہیں.
जी जी, इनके तो बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनकी वो फेक डिग्री केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इनका चल रहा है, इधर हाई कोर्ट में पिटीशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो इनका फेक डिग्री केस है, फेक डिग्री केस जो इनका चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने इसके अगेंस्ट दिया हुआ है, डिसीजन इसके अगेंस्ट है। ये 2016 से अभी तक मैं अदलिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसका नोटिस लें, ये एक स्टे के पीछे छुपा हुआ है, इसकी तो हर जगह फ्रॉड सामने आया हुआ है। वो डिग्री का इसका फेक है, सेनेट में वोट इसने जो बेचा है वो इसने कहा, उस पर भी इसने कुरान रखा है। ये तो थ्रू आउट ही ये इसकी क्रिमिनल है और क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। तो मैं तो आप सब लोगों से यही इल्तिजा करूँगा, हमारा तो वो जो मेरा तो भाई चला गया है, उन्होंने जिन्होंने जाना था गुलनवाज बाजी ने या ताहिर भाई ने, वो तो चले गए हैं। खुदा के लिए अपने इनको पहचाने, कोई और तार इकबाल निशाना ना बन जाए इनका। ये अगर आप लोग इसी तरह इनको या किसी बात पे डिनाई करेंगे तो कल कोई और भी निशाना बन सकता है। मैं तो इसलिए आप लोगों से खड़ा हूँ, मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो तो मेरा फैसला करेंगे, इस केस का वो फैसला करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं समझेंगे, कल ये कोई और तार इकबाल बनेगा, उसका कोई और बंदा कल कोई इलेक्शन में कोई भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखेगा, उसके साथ भी यही करेंगे। अगर आप लोग आज सपोर्ट इकट्ठे नहीं होंगे, ये सबका नुकसान होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि इस इलाके का नुकसान हो या इसमें कुछ इंतशार फैले। मैं ये चाहता हूँ ये इलाका फले फूले, क्योंकि ताहिर भाई की बड़ी मेहनत है इसमें। यही मैं कहना चाहता हूँ बस। थैंक यू। ठीक है।